اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں صنف نازک کے پہلو پر نظر دوڑائیں تو قدیم دور سے لے کر ہمارے اپنے عہد تک اس پہلو کا یہی مجموعی تاثر ملتا ہے کہ ہر دور میں عورت نہ صرف مرد کے مرہون منت رہی ہے، بلکہ عورت ظلم و جبر، ذلت و حقارت، بدسلوکی، تنگ نظری اور جہالت کے اندھیروں میں گھری مظلومیت کی ایک داستان تھی، جس کی کئی مثالوں میں سے ایک گھنونی اور دردناک مثال ستی کی اذیت ناک رسم تھی۔ خواتین حضرات، اس کے اصل معنی تو صادقہ کے ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ایسی عورت کے لیے استعمال ہونے لگا جو شوہر کی وفادار اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ستی ہو جائے۔ دوستو، اس زمانے میں عورت کا ستی ہو جانا عورت کی پاکیزگی کا اعلیٰ ترین معیار بن چکا تھا۔ ایسی عورتوں کے قصے اور مثالیں عام تھیں اور سیتا اور ساوتری کہانیاں مشہور ہو چکی تھیں، مگر پھر بھی ایک ایسی رسم کا رواج پا جانا جس نے ہندوستان کی تاریخ کو دھندلا دیا ہو، آج بھی ایک معمہ ہے۔ ناظرین اکرام، ستی کا رواج ابتدا میں راجپوتوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں تھا جو ان میں باہمی جنگ و جدل یا مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے ہوا ہو، مگر 19ویں صدی کی ابتدا میں بعض ستی کی ایسی وارداتیں ان قوموں میں بھی ہوئیں جو کہ کھتری یا راجپوت نہیں تھے، اور جلد ہی یہ رواج ہندوستان کے شمالی صوبوں جن میں بنگال بھی شامل تھا عام ہو گیا۔ مادی ہوس اور مذہبی جنون دونوں مل کر ان بے بس عورتوں کو اپنا شکار بناتے اور انہیں بے رحمی سے جلا دیتے، جس میں اگر شادی شدہ عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا۔ اگرچہ دوستو، ابتدائی زمانے میں ہندوستان میں ستی کا رواج نہیں تھا اور شوہر کے مرنے پر بیوی اس کی لاش کے ساتھ ایک بار لپٹ کر علیحدہ ہو جاتی تھی، جبکہ بیوہ کو دوسری شادی کا اختیار بھی تھا۔ لیکن جب گپتا عہد میں ہندو مذہب کا آغاز ہوا تو ستی کا رواج سب سے پہلے راجپوتوں کے جنگجو قبائل سے شروع ہوا۔ ویسے تو ابتدا میں عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کے پیش نظر عورتیں خود ہی جلنے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ پھر بعد میں یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ خواتین حضرات، ایک اور روایت کے مطابق جب مہابھارت کی جنگ میں کوروں کو شکست ہوئی اور وہ قتل ہوئے تو ان کا اندھا باپ دھراشٹر نے راج پانڈوؤں کے حوالے کیا اور خود اپنی بیوی کے ساتھ ہمالیہ چلا گیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہاں آگ میں جل کر مر گیا اور ساتھ ہی اس کی بیوی بھی جل گئی تھی۔ لہٰذا یہاں سے کچھ جاہلوں نے اندازہ لگایا کہ چونکہ موقع محل کی مناسبت سے صرف شوہر کا مرنا واضح تھا، لیکن جب بیوی جلی ہوئی لاش کی صورت میں ملی تو اسے بیوی کی وفاداری کے طور پر سب عورتوں میں مشہور کر دیا گیا، اور اس کے بعد عورتوں میں یہ رسم چلی کہ شوہر کی موت پر بیویاں شوہر کی چتا میں ساتھ ہی جلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اور اس کی موت پر اس کے ساتھ ہی چتا میں جل کر مر جائیں، کیونکہ ان کے ستی ہونے سے شوہر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ سورگ میں شوہر کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی۔ وہ اسی امید پر کہ اسے اور اس کے شوہر کو سورگ یعنی جنت کی لذتیں عیش و آرام نصیب ہوں گے خوشی خوشی جل جاتی تھیں، جبکہ لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ ستی ہونے والی عورت کو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے اور یہ سب بھگوان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ستی ہونے والی عورت کی بد دعا سے ڈرا جاتا اور اس کے مرنے سے پہلے اس سے دعائیں کروائی جاتی۔ غرض یہ کہ اس رسم کو پورا کرنے میں عورتوں کا ذہن اس قدر بدلا جا چکا تھا کہ ایک دفعہ بنگال میں ایک ستی کے موقع پر ایک عورت ڈر کر بھاگ نکلی، لیکن جب اسے لوگ پکڑ کر چتا میں ڈالنے لگے تو ایک انگریز نے اسے دوبارہ چتا میں ڈالنے نہیں دیا اور اس کی جان بچ گئی۔ لیکن دوسرے دن اس عورت نے آ کر اس انگریز کو سخت برا بھلا کہا کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا، اگر مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جل جانے دیا ہوتا تو آج میں جنت میں شوہر کے ساتھ عیش کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اب میرے لواحقین مجھے برا بھلا کہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو دوستو، ستی کی رسم سے بچ جانے والی عورت کا یہ حال تھا۔ جو عورتیں خود کو آگ کے سپرد نہیں کرتی تھیں ان پر کئی پابندیاں اور سخت اصول و قواعد لاگو ہو جاتے تھے۔ ان کا حسن مسخ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کا سر منڈوایا جاتا تاکہ وہ پرکشش نہ لگیں۔ ناظرین، اس زمانے کی ستی ہونے والی عورتیں سرخ رنگ کی پوشاک پہنتی اور ان کا دلہن کی طرح سنگار کیا جاتا، لہٰذا جہاں ستی کی رسم ادا ہونی ہوتی وہاں گرد و نواح سے لوگ تماشا دیکھنے آتے اور ہزاروں کا ہجوم جمع ہو کر اس رسم کو ادا ہوتے دیکھتا، جبکہ وہ عورت جس نے آگ کی نظر ہونا ہوتا وہ چتا کی طرف جاتے ہوئے بظاہر خوش خوش ناریل کو ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے جاتی۔ جس آگ میں اسے جلایا جاتا تھا اسے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ روشن کیا جاتا۔ اس میں روغن، زرد، گھی اور روئی ہوتی تھی، جبکہ عورت اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ لکڑیوں پر بیٹھ جاتی تو اس کے عزیز و اقارب لاش اور عورت کے گرد لکڑیاں چن کر اس کے اوپر روئی اور روغن ڈال دیتے تاکہ آگ تیز ہو اور عورت اور لاش دونوں جلدی بھسم ہو جائیں۔ خواتین حضرات، یہ بھی مشہور تھا کہ مرنے والے کے رشتہ دار اس کی بیوی کو اس لیے بھی مجبور کرتے تھے کہ مرنے والے کی مال اور دولت ان کے ہاتھ لگ جائے،
مگر ہندو مذہب میں عورت کو اس طرح کا استحقاق حاصل نہیں تھا کہ وہ مال و دولت اپنے پاس رکھے یا آزادانہ زندگی بسر کرے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل کا دور عورتوں کے مقام و مرتبے میں مسلسل ذلت اور پستی کا دور تھا۔ یہ عہد تاریخ ہند میں تنگ نظری، عدم مساوات اور ناانصافی کا تاریک عہد تھا۔ لیکن ہندوستان میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو صنف نازک کی تاریک زندگی رحمت خداوندی اور حسن سلوک سے منور ہو گئی، اور یوں اسلام عورتوں کی تمام دردناک رسموں سے خلاصی کی وجہ بن گیا، جس نے عورت کو بحیثیت انسان تمام فطری اور جائز حقوق دیے اور اس کا مرتبہ و حیثیت کو عام لوگوں میں بلند کر کے اپنے عظیم دین ہونے کا پہلا حق ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے تمام حقوق و فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام جاہلانہ رسموں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی دیا کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔